غیبی امداد کا واقعہ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں تانگے پر لوگوں کو بٹھا کر دمشق سے زابدانی لے جایا کرتا تھا اور اسی کرائے پر میرا گزر بسر تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے تانگا کرائے پر لیا، میں نے اسے سوار کیا اور لے چلا۔ ایک جگہ دو راستے تھے، جب ہم وہاں پہنچے تو اس نے کہا اس راستے سے چلو۔ میں نے کہا میں اس راہ سے ناواقف ہوں، سیدھی راہ تو یہی ہے، یہیں سے چلتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں پوری طرح اس راہ سے واقف ہوں، یہ بہت نزدیک کا راستہ ہے۔ اس کے کہنے پر میں اسی راہ پر چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ہم یکایک بیابان میں آ گئے تھے، جہاں آگے جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ نہایت خطرناک جنگل تھا اور ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں سہم گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا ذرا لگام تھام لو، مجھے یہاں اترنا ہے۔ میں نے فوراً لگام تھام لی اور وہ اترا اور اپنے کپڑے ٹھیک کر کے چھری نکال کر مجھ پر حملہ کیا۔ میں وہاں سے اپنی جان بچا کر سرپٹ بھاگا، لیکن اس نے میرا تعاقب کیا اور مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اس کی منت و سماجت کی، لیکن اس نے خیال بھی نہ کیا۔ میں نے کہا میرا تانگا اور کل سامان جو میرے پاس ہے تم لے لو، لیکن مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا یہ تو میرا ہو ہی چکا ہے، لیکن میں تجھے زندہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ میں نے اس سے اللہ کا خوف دلایا، آخرت کے عذاب کا ذکر کیا، لیکن اس چیز نے بھی اس پر کوئی اثر نہیں کیا اور وہ میرے قتل پر آمادہ تھا۔ اب میں بالکل مایوس ہو چکا تھا اور مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اس سے بامنت التجا کی، آپ مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دیں۔ اس نے کہا اچھا، جلدی پڑھ لے۔ میں نے نماز شروع کی، لیکن اللہ کی قسم میری زبان سے قرآن مجید کا ایک حرف بھی نہیں نکلتا تھا۔ یوں ہی ہاتھ باندھے دہشت زدہ کھڑا ہوا تھا اور وہ جلدی مچا رہا تھا۔ اسی وقت اتفاق سے یہ آیت میری زبان پر آ گئی، مفہوم اللہ ہی ہے جو بے قراروں کی بے قراری کے وقت دعا کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے، اور وہی ہے جو بے کسی بختی اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ پس اس آیت کا زبان سے جاری ہونا تھا جو میں نے دیکھا کہ بیچوں بیچ جنگل میں سے ایک گھڑ سوار تیزی سے اپنا گھوڑا بھگاتے ہوئے اپنے نیزے کو ہماری طرف تانے ہوئے تیزی سے چلا آ رہا ہے، اور بغیر کچھ کہے ڈاکو کے پیٹ میں اس نے اپنا نیزہ گھسیڑ دیا جو کہ اس کے جگر کے آر پار ہو گیا۔ اسی وقت وہ بے جان ہو کر زمین پر گر پڑا۔ سوار نے اپنے گھوڑے کو موڑا، جانا چاہا، لیکن میں نے اس کے قدموں کو پکڑ لیا اور کہنے لگا اللہ کے لیے یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو۔ اس نے کہا میں اس کا بھیجا ہوا ہوں جو مجبوروں، بے کسوں اور بے بسوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور مصیبتوں آفت کو ٹال دیتا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے اپنا تانگا اور مال لے کر صحیح سلامت واپس لوٹا کہ دعوت الحق اس کو پکارنا بے شک حق ہے، اس کے سوا نہ کوئی پکار کو سن سکتا ہے، نہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔